جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید. اور میرے ساتھ موجود ہے اعجاز حیدر صاحب، اور بہت سے موضوعات آج زیر بحث رہیں گے. لیکن یقیناً سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے وہ واپس پاکستان پہنچ گئے ہیں. انہوں نے تہران میں گزارا کچھ وقت، وہاں پہ مذاکرات بھی کیے ہائی لیول کے اوپر. یہی کوئی سمجھوتا امریکہ اور ایران کے مابین کروانے کے لیے، اور جو اس میں مختلف پروپوزلز تجاویز گردش کر رہی تھی اس سے پہلے، ان کے اوپر بھی فائنل ایک گفتگو کرنے کے لیے. لیکن ابھی تک لگتا ہے کہ یہ انکنکلوسیو رہی ہے یہ ان کی وزٹ. اور ایران کی جو پوزیشن ہے وہ ابھی بھی اس میں جسے کہتے ہیں وہ اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے. اور جبکہ امریکہ میں بھی اس وقت رپورٹس یہی آ رہی ہیں کہ وہاں بھی ایک اور نئے راؤنڈ کی تیاریاں جو ہے جنگی راؤنڈ کی وہ کی جا رہی ہیں. اور بہت سے مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران بھی تیار ہے اور ایران بھی چاہتا ہے کہ ایک راؤنڈ اور ہو جائے. کس حد تک یہ درست ہے نہیں ہے اس کے اوپر ذرا بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ابھی حالیہ دنوں میں چین اور روس کے صدور کی ملاقات ہوئی، اور چین اور روس کا پہلے سے ہی ایک الائنس اور ان کا ایک مشترکہ نظریہ ہے دنیا کے بارے میں اور عالمی امور کے بارے میں اور سیکیورٹی کے بارے میں. وہ کیا ہے اور وہ کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے یا بڑھے گا آنے والے سالوں میں، اور امریکہ کی گرتی ہوئی ساکھ یا طاقت جو ہے وہ کس حد تک چین اور روس اس ویکیوم کو یا اس خلا کو پر کریں گے. اس کے اوپر بھی بات ہوگی اور بھی موضوعات ہوں گے. تو بڑھتے ہیں گفتگو کی طرف. جی اعجاز، ویلکم بیک. اور سب سے پہلے تو یہ دورہ ایران جو ہے تہران، اس کا کچھ پوسٹ مارٹم کیجیے. اگرچہ کہ ابھی تک ہمارے پاس ایرانی سائٹ سے تو ہمیں کافی کچھ ملا ہے، اور مارکو روبیو نے بھی کہا ہے کہ کچھ پروگریس ہوئی ہے یو ایس ایران ٹاکس میں، سم پروگریس. تو یعنی کہ بالکل ہی منفی ابھی ریئیکشن نہیں ہم نے دیکھا. لیکن آپ کس طرح سے ریڈ کر رہے ہیں جو ایران کی طرف سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں؟ شکریہ رضا. جیسے آپ نے ابھی اپنے ابتدائیے میں یہ بات کی ہے کہ ایران کی طرف سے کیا مطالبات ہیں کہ مذاکرات جو ہے وہ کن ستونوں پر کھڑے ہوں گے، وہ انہوں نے بالکل واضح کر دی. ابھی یہ جیریمی اسکیل کی یہ ڈراپ سائٹ کی ایک جو ہے وہ تجزیہ بھی آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایرانی جو آفیشل ہے اس نے اپنے مطالبات جو ہے کہ ایران کے کیا ہیں کہ ایک عبوری جو ہے آبنائے ہرمز کے اوپر معاملہ طے ہو سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا جو بحریہ ہے اس کو پیچھے کھینچے، اور جو یہ بحری جو بلاکیڈ ہے اس کو ختم کرے. اس کے علاوہ جو فنڈز ہیں وہ جو منجمد ہوئے ہوئے ہیں ایران کے، ان کو انفریز کیا جائے، اور جو ریپریشنز ہیں یعنی کہ جو نقصان ہوا ہے جنگ میں اس کا معاوضہ جو ہے وہ دیا جائے. تو یہ باتیں یہ ڈراپ سائٹ کی، اور یہ پہلے بھی میں آپ کے پروگرام پہ یہ کہہ چکا ہوں کہ شروع میں ایران ایک جامع جو ہے وہ چاہ رہا تھا کہ پلان ہو کہ کس طریقے سے یہ مذاکرات بڑھیں گے. اس کے بعد ایران کی پوزیشن جو ہے وہ تبدیل ہوئی. ایران نے کہا کہ جی پہلے آبنائے ہرمز کا معاملہ حل کریں اور فائر بندی کریں، اور یہ جو ہمارے جو نقصانات ہیں یہ اس کا معاوضہ ادا کریں، اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے جو باقی جو معاملات میز پر ہیں. ٹھیک. تو یہ تو ایران کی طرف سے بالکل بات. ابھی جو یہ بات ہوئی تھی، اب آپ کو پتا ہے کہ محسن نقوی صاحب بھی 2 دفعہ جو ہے وہ تہران گئے، اور جو شنید ہے جو سورسز کی طرف سے کہ ایران نے کہا کہ جی ہم ایک چیز فی الحال ہم سائن کرنے کے لیے تیار ہیں، جسے آپ کہہ سکتے ہیں خط نیت، یعنی لیٹر آف انٹینٹ. ٹھیک ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا مزید اردو ترجمہ جو ہے وہ کیا ہوگا. نہیں، خط نیت ارادے بالکل کا ٹھیک ہے، خط، چلتا ہے، بالکل کنویز دا آئیڈیا. ایبسلیوٹلی. تو اس کو ہم سائن کر دیں گے. اس سے آگے کی جو ہے بات، کچھ خبریں یہ بھی آئیں کہ جی
آصم منیر صاحب کے جانے کے بعد ایک کوئی تکنیکی اور قانونی ٹیم جو ہے وہ بھی تہران گئی. مجھے اس کے جانے کے بارے میں کہ وہ واقعی گئی یا نہیں گئی یا کس مقصد کے لیے گئی, آئی ڈونٹ ہیو اینی انفارمیشن آن دیٹ. لیکن یہ خبریں جو ہیں یہ گردش کرتی رہیں. اب جو ان کی واپسی ہوئی ہے اور جو باقر کالیباف صاحب کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی. اب یہ جو نیت ہے اس کا کیا معاملہ ہے اور کیا امریکہ اس کے اوپر اس کو قبول کر لے گا, یا جو جمعے کے دن پیٹ ہیگسیت کے ساتھ جو ہوئی ہے ٹرمپ کی ملاقات, جس کے بارے میں نیو یارک ٹائمز نے بھی, واشنگٹن پوسٹ, باقی جو اخبارات ہیں انہوں نے اس کے اوپر سٹوریز بھی کی ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا کہ جی کیا اس بات کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ اگر یہ جو ابھی ملاقات ہوئی ہے آصم منیر اور باقر کالیباف کی, اگر اس میں سے کچھ نہیں نکلتا تو کیا یہ فائر بندی ختم ہوگی, کیا ایک مزید راؤنڈ جو ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اب نیو یارک ٹائمز کی جو خبر ہے اس کے مطابق یہ ایک جو ہے ممکنات میں سے ہے کہ ایک اور راؤنڈ ہو. رابرٹ کیگن جو ہے, جو آپ کو معلوم ہے, جو اٹلانٹک کے لیے لکھتا ہے اور نیو کنزرویٹو ہے, یو نو دیٹ. بروکنگز میں میرے خیال میں وہ سینئر فیلو بھی ہے. اب آئی ڈونٹ نو ویدر ہی از نان ریزیڈنٹ اور ریزیڈنٹ, بٹ ہی از سینئر فیلو ایٹ بروکنگز. اس کا جو اٹلانٹک میں مضمون آیا اس میں تو اس نے کہہ دیا ہے کہ جی یہ بنیادی طور پہ جو خط نیت کا معاملہ ہے یہ ٹرمپ کی طرف سے جو ہے وہ سرنڈر ڈاکیومنٹ کی سائننگ ہے. اور اس نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ٹرمپ کی اور سیٹن یاہو کی فون پر گفتگو ہوئی تھی, جس کے بعد سیٹن یاہو جو اس نے فریز استعمال کی ہے اٹلانٹک کے مضمون میں کہ دیٹ کانورسیشن سیٹ نیتن یاہوز ہیئر آن فائر, یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کیگن نے. اگر یہ بات درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ نے گوئنگ بائی دس, بائی واٹ کیگن از ریٹن, کہ ٹرمپ نے سیٹن یاہو کو یہ کہا ہے کہ میاں میں اس میں سے اب پیچھے ہٹ رہا ہوں کیونکہ میں مزید اس میں آگے نہیں جا سکتا. رائٹ. اچھا, تو اب دیکھنا ہے. اور نیو یارک ٹائمز کی سٹوری یہ کہتی ہے کہ ٹرمپ کے پاس بہت سارے جو ہے وہ ٹارگٹس ابھی بھی ہیں. اچھا, اس نے جو ٹروتھ سوشل کے اوپر جو ایک بیان ڈالا تھا ٹرمپ نے کہ آج کی رات تہذیب جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی, جس کے اوپر بہت لہجے ہوئی. اور پھر اس کے بعد جو وکلاء ہیں پینٹاگون کے, انہوں نے بیٹھ کے کہ مختلف ٹارگٹس جو ہیں ان کو اگر سٹرائک کیا جائے گا, اگر ان کے اوپر بمباری کی جائے گی تو اس کے قانونی جو ہے وہ اثرات اور مضمرات کیا ہوں گے, اس کے اوپر بھی انہوں نے پوری بیٹھ کے. تو اس کے بعد انہوں نے اس کے بیچ میں سے جو ہیٹ میں سے جو کبوتر نکالا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹارگٹس جو کہ آئی آر جی سی کے ساتھ منسلک ہیں یا آئی آر جی سی کے بزنسز کے ساتھ منسلک ہیں وہ حلال ہے. رائٹ. اچھا, یہ اس کو آپ کو یاد ہوگا ڈیوڈ کیمرون نے کتاب کی لکھی تھی لافیئر, کہ لافیئر. اب اس میں یہ ہے کہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی یہ اگر ڈی سیلینیشن پلانٹ جو ہے یہ اگر آئی آر جی سی کا ہے تو اس لیے یہ حلال ہے, اور یہ پل جو ہے اگر یہ آئی آر جی سی کا ہے تو یہ حلال ہے. یعنی وہی ٹارگٹس جو کہ بنیادی طور پہ سویلین ٹارگٹس ہیں, یہ انفراسٹرکچر ہے یا جو لائنز آف کمیونیکیشن کے ٹارگٹس ہیں, انہی کے ساتھ اگر آپ نے سٹیکر ان کے اوپر لگا دیا کہ یہ آئی آر جی سی کے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حلال ہو گئے. تو یہ ایک بہت ہی عجیب قسم کی دلدل ہے جس کے اندر یہ معاملہ اس وقت پھنسا ہوا ہے.
दलदल आखिरी बात और मैं ये ये करूंगा, जो आपने कहा कि ईरान ईरान जो है, आपने ये कहा कि कुछ लोगों का ये कहना है कि ईरान भी चाह रहा है कि एक राउंड और हो जाए। मैं इसको थोड़ा सा नुअंस करूंगा। ईरान को मालूम है कि ट्रंप जो है वो एक दलदल में फंस गया है, यस, और इसीलिए जंग से पहले की जो सूरत हाल थी वो और जंग के बाद की जो सूरत हाल है उसमें ज़मीनी हकाइक में बहुत फ़र्क पड़ चुका है। ट्रंप ईरान से फतह मांग रहा है, ईरान ट्रंप को वो फतह देने के लिए तैयार नहीं है। ईरान बुनियादी तौर पर जंग नहीं चाहता, लेकिन पहला जो राउंड हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए कि किस हद तक दर्द सहा जा सकता है और किस हद तक जो है वो दर्द दिया जा सकता है, उसको मद्देनजर रखते हुए ईरान ने ये फैसला किया है कि हमारी कौमी सलामती के ये सतून हैं, इनके हवाले से हम जो है ना कंसेशंस नहीं देंगे, और अगर एक राउंड और हुआ तो उसका दर्द हम सह सकते हैं और उसकी हम जवाबी कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो जंग चाहते नहीं हैं, लेकिन उसके लिए तैयार भी हैं। जी, तो बिल्कुल, मैं देखिए मेरे तो कहने का ये मकसद था कि उनको कुछ मौका भी मिला है। उन्होंने ये भी रिपोर्ट हुआ है कि ये सीज फायर के दौरान उन्होंने अपनी रिप्लेनिशमेंट जो है हथियारों की, मिसाइल्स की, उनको वो वक्त भी मिला है, तो उससे तैयारी भी की है। एक एंगल उसका ये भी है। गालिबन अमेरिका की तैयारी जो है वो उस तरह से नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका में एक हमें पता है कि कुछ थोड़ा पॉलिसी केओस भी इस पूरी इशू के ऊपर है। जैसे अभी अभी आपने कागन का हवाला दिया या नियोकॉन्स का हवाला दिया, देखिए अटलांटिक तो पहले भी उसमें एक पहले वाला आना जो मजमून था, आज से कोई 2 हफ्ते पहले छपा था, उसमें तो बराह रास्त उन्होंने कह दिया जी अमेरिका ने शिकस्त मिल गई है। और वो लिखने वाले भी एक बहुत ही कंजर्वेटिव नियोकॉन अमेरिकी राइटर है, जो कि उसके मुदीर आला भी है अटलांटिक के। उन्होंने कहा कि जी अमेरिका हार गया है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हारेगा या कोई मसला है, उन्होंने फतवा दे दिया। ये केगन ने भी अटलांटिक में ही लिखा था, जी जी, चेकमेट इन ईरान, या एग्जैक्टली, जिसमें उसने बाज़ाब्ता, हालांकि ये मैं आपको बता दूं कि केगन जो है वो सख्त ईरान मुखालिफ है, जी 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 जी, और बहुत बड़ा हिमायती है सहूनी रियासत का, हाँ जी बिल्कुल। जैसे ये कंजर्वेटिव होते हैं। लेकिन 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 इन फेयरनेस टू हिम, उसका जो चूंकि ही इज अ गुड स्ट्रेटेजिक थिंकर, तो उसने हमेशा ये कहा है कि इसराइल जो है, ये सहूनी रियासत जो है, इसके साथ अमेरिका की कुर्बत होनी चाहिए, करीबी ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन इस नौइयत के नहीं होने चाहिए कि जिसमें सहूनी रियासत जो है वो अमेरिका को अपने मफादात के तहत जो है किसी दलदल में घसीट ले। ये हाँ, केगन के मतलब इनसे ये वाजे है। तो राइट, ये जिस मजमून का मैंने जिक्र किया है, चेकमेट इन ईरान, उसमें उसने बाज़ाब्ता जब ये जंग शुरू हुई तो केगन ने कहा कि भाईजान ये एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर है, और उसने कहा कि ये जो जंग है ये इसका फायदा कुछ नहीं हुआ, इसका उल्टा नुकसान हो गया है इससे। और ये बहुत अहम बात है जो उसने की है उस मजमून में कि this has, so essentially his argument is that this war has exposed the limits of American power, and it has left both the US and the Zionist entity in a right, far more vulnerable position. तो yes, उसने कहा है कि ये इसका आप there's a failure to finish this and there's a likely defeat। और उसके अलावा उसने ये भी कहा है कि अगर ट्रंप इससे पीछे हटेगा, जो कि उसको हटना पड़ेगा,
تو اس کا ایک نتیجہ صہیونی ریاست کے لیے یہ ہوگا کہ there's going to be deeper strategic isolation جو ہے، تنہائی جو ہے وہ صہیونی ریاست کی بڑھ جائے گی. تو یہ کیگن کے سو اسینشلی ایران مخالفت کے باوجود چونکہ حکمت عملی کے بارے میں وہ لکھتا ہے، اسٹریٹجک تھنکر ہے، تو ہی ریئلائز کریکٹلی کہ یہ جو وار آف چوائس ہے جس میں یہ سیٹن یاہو کی وجہ سے ٹرمپ جو ہے گھسا ہے، اس کا نہ تو امریکہ کو فائدہ ہے نہ ہی اس کا صہیونی ریاست کو فائدہ ہے، بلکہ وہ اس بات پر زنجیر زنی کر رہا ہے کہ اس کا سارا فائدہ جو ہے وہ ایران کو ہے. بالکل. اور میں دیکھیے یہ آپ نے بہت اچھا اس کا پس منظر بھی بتایا اور پہلے بھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے کنزرویٹو وار مونگرز جو ہیں امریکہ میں، جب وہ اس طرح کی بات ایجاز کرنا شروع ہو جائیں تو یقیناً پھر اس کا مطلب ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے. all is not well with the state of Denmark. تو اب یہ this leads us to our next topic actually. یہ اسی پوائنٹ سے، اور وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ کے اندر بھی اس کی اکنالجمنٹ پڑھے لکھے لوگوں میں، اور ظاہری بات ہے انٹلیکچوئلز اور اس کلاس سے ہی وہ پہلے ہوتے ہیں جو ٹی لیوز یا سائنس پڑھ کر تو مرغ باد نما کی طرح اشارے دکھاتے ہیں قوموں کو، ملکوں کو. تو اگر یہ ایسا ہو رہا ہے تو پھر روس اور چین جو ہے وہ ان کی ابھی جو ملاقات ہوئی اور جو انہوں نے اعلامیہ بھی جاری کیا، جو کہ بڑی ڈپلومیٹکلی وہ لکھا ہوا تھا، تحریر اس کی بالکل کانفرنٹیشنل نہیں تھی، لیکن ایک طرح سے وارننگ بھی تھی کہ بھئی آپ کی اجارہ داری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اور یہ کہ اب یہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کرنی پڑے گی ورلڈ پاور، اور جسے ملٹی پولارٹی کا بھی تصور کہتے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ کیا یہ اب یہ عمل شروع ہو گیا ہے، یا یہ ایران کی جنگ کا اس میں کتنا بڑا رول ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو اس کے اب آگے بڑھ کے خد و خال کیا ہوں گے؟ یہ تو آپ نے سوال، میں نے یہ ابھی جو ہے وہ ڈان کے لیے ایک لمبا مضمون لکھا ہے اسی کے اوپر، دی انراولنگ آف امریکن امپیریم. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی جب پوٹن صاحب گئے ہیں بیجنگ میں، وہاں پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا بات چیت ہوئی ہوگی؟ سب سے پہلی چیز تو، اہم چیز تو یہ ہے، جسے آپ کہتے ہیں ہیومن انٹیلیجنس. بھائی پوٹن کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہیومن انٹیلیجنس اور کیا ہو سکتی ہے اس وقت شی کے علاوہ؟ کیونکہ شی از دا ون ہو ہیز جسٹ میٹ ٹرمپ. رائٹ. ٹھیک ہے، شی اور ٹرمپ کے درمیان آپس میں کیا گفتگو ہوئی ہے؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شی نے وہ ساری اطلاعات فراہم کی ہوگی پوٹن کو، ایسا کبھی نہیں ہوتا، لیکن کچھ بنیادی اطلاعات تو فراہم کی ہوں گی کہ ہاں بھائی یہ بات ہوئی ہے. بالکل. اس سے پوٹن کی جو حکمت عملی ہے امریکہ کے حوالے سے، اس کے اندر ایک اضافہ ہوا. اچھا، اب جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اعلامیہ میں کہ وہ کنفرنٹیشنل نہیں ہے لیکن وہ وارننگ ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ٹھنڈے طریقے سے حکمت عملی بھی تیار کرتے ہیں. ہم لوگ چونکہ گرمی جو ہے یہاں پہ 8 مہینے رہتی ہے، اور ہمارے لیے وہ ایوریج میں کئی دفعہ ہنس رہا ہوتا ہے نا لاہور ٹیمپریچر دیکھتے ہوئے، وہ کہتے ہیں ایکسٹریم ہیٹ. رائٹ. اب وہ ایکسٹریم ہیٹ وہ 35 ڈگری سیلسیس کے اوپر ایکسٹریم ہیٹ شروع ہو جاتی ہے. تو ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے 43 44 کی، تو ہم لوگوں کے مزاج بھی گرم ہیں، تو ہم جو ہے وہ تائی چی نہیں کرتے. یس. ہم ٹھنڈے طریقے سے غور نہیں کرتے، ہمارے جذبات جو ہے وہ ہمیشہ ان میں ایک ابال رہتا ہے. یہ لوگ ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں، اور یہ ٹھنڈا کر کے جو ہے نا پیتے ہیں. تو انہوں نے ایران کے ذریعے جو امریکہ کی دھلائی
کروانی ہے یا کرنی ہے وہ تو ہو رہی ہے. رائٹ. اس کے اوپر مزید ان کو بڑکے مارنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی پنجابی فلم تو چل نہیں رہی. رائٹ رائٹ انہوں رائٹ. نے جو انٹیلیجنس سپورٹ دینی ہے یا ریکونسنس کے لیے یا سرویلنس کے لیے یا ٹارگٹ ایکوزیشن کے لیے, وہ ابھی دیکھیں یہ جو انہوں نے بلاکیٹ کیا, تو اب تو اس کے بارے میں شواہد بھی اتنے آ گئے ہیں کہ کیسپین سی جو ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ سی ایم از دی ورلڈز لارجسٹ لیک. کیسپین سی میں جو روس کے سرحد کے ساتھ جا کے کیسپین لگتا ہے, ایک حصہ اس کا جو ہے وہ ایران کو لگتا ہے, ایک اس کے علاوہ ترکمانستان کا بھی لگتا ہے, قزاقستان بھی لگتا ہے, آذربائیجان بھی لگتا ہے. تو وہاں سے تو بہت کچھ ہوتا رہا ہے اس پوری فائر بندی کے دوران, اس نیول بلاکیٹ کے دوران. آفٹر آل وہ کیا ہوتا رہا, جو سپیئرز آ رہے ہیں, جو آئل جو ہے جو چین کو جا رہا ہے, جو 15,000 کلومیٹر کی جو ریلوے لائن ہے اس کے ذریعے بھی جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, تو دیکھیے یہ معاملات تو چل رہے ہیں. اور جب بھی فائر بندی ہوتی ہے اور جب آپ کو معلوم ہے کہ ابھی یہ جنگ کا کسی وقت بھی آغاز دوبارہ ہو سکتا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی قوت کو ریپلینش کریں گے. آپ جیسے مطلب کسی میچ کے دوران ہوتا ہے کہ بھائی آپ بیٹھتے ہیں, سانس لیتے ہیں, ریسٹ کرتے ہیں تاکہ آپ تھوڑا فزیکلی جو ہے نا دوبارہ آپ کی بیٹری جو ہے وہ چارج ہو جائے. تو وہی کام یہاں پہ بھی ہے. تو ان کو شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے جو چیزیں کرنی ہیں وہ کر رہے ہیں. امریکہ کو کیسے زد پہنچانی ہے وہ اس کو پہنچا رہے ہیں. اس سے آگے ان کو جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان کا جو حریف ہے وہ اپنی طاقت جو ہے اس کو ضائع کر رہا ہے. اب میں صرف ایک بات اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں بہت ساری جو فورس ڈپلوائمنٹ ہوئی ہے یہاں پہ ایران کے خلاف, وہ جو نیول اور ٹروپ ایسٹس ہیں وہ کہاں سے پول کیے ہیں امریکہ نے؟ پرائمریلی فرام انڈو پیسفک تھیٹر. ٹھیک ہے, تو اگر آپ انڈو پیسفک سے پول کریں گے تو وہاں پہ کس کے لیے اسپیس بن رہی ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, وہاں پہ کس کے لیے اسپیس بن رہی ہے؟ جی بالکل, یہ چین بن رہی ہے نا. چین اور کیونکہ جب آپ دیکھیں, جب آپ ایک ٹارگٹ جو ہے اس کو انگیج کرتے ہیں تو وہ میزائل جو اس ٹارگٹ کو انگیج کر رہا ہے وہ میزائل کسی اور ٹارگٹ کو انگیج نہیں کر سکتا. It's as simple as that. So if you're pulling assets from the Indo-Pacific, then you are obviously creating a vacuum there in terms of your force deployment and employment postures. تو اس لیے روس اور چین جو ہیں یہ پورا معاملہ جو ہے یہ ان کے منصوبے کے مطابق جا رہا ہے. بالکل. تو اور میرے خیال سے چین کو تو یہ بھی چین نے تو اس پورے کانفلکٹ میں بھی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی وہ کیوں نہیں کوئی کچھ کر رہا, یہ نہیں کر رہا, وہ تو خوش ہو کے وہ دیکھ رہے اچھا ٹھیک ہے ان کا کام خراب ہو رہا ہے ہونے دو. اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی وہ جب تک جو ہے نا وہ یار یہ کوئی اسکول یارڈ کی لڑائی نہیں ہے جی کہ جس میں آپ نے جو ہے نا سنا کو سنی کرنی ہے. مطلب چین نے کیا, چین جو ہے وہ کیا کرے گا, اپنا بحری بیڑا بھیج دے گا, یا چین جو ہے اپنی فضائیہ لے کے آ جائے گا, یا اپنی فوجیں اتار دے. ایسے نہیں ہوتا. دس از ناٹ دا وے ٹو ڈو دیز تھنگس. چیزیں کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں, صرف اس کے لیے عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ شیروں نے انسان کو پنجرے میں ڈالا ہو؟ ایک انسان انتہائی جسمانی طور پر طاقتور انسان بھی اگر شیر کے سامنے آ جائے گا, ٹھیک ہے, اور اس کے پاس اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا, تو شیر اس کا کیا کرے گا؟ شیر
کو ملیامیٹ کر دے گا. تو انسان شیر کو پنجرے میں کیسے ڈالتا ہے؟ جسمانی قوت سے ڈالتا، ادھر سے ڈالتا ہے. لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہاں سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، جنگیں یہاں سے لڑی جاتی ہیں. اسی لیے دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن از دا جنرل. ٹھیک ہے، دا سولجر از فائٹنگ but carrying out the plan of the general. So the general is this. The soldier is then of course the bicep and the tricep. تو بالکل جاز یہ آپ نے جو ہے میرے خیال سے دس از این انٹرسٹنگ ٹیک آن دا فیوچر، کیا کہنا چاہیے، روڈ میپ آف ورلڈ پاور ریلیشنز، نیشنل پاور ریلیشنز. لیکن اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اس میں جو مڈل پاورز ہیں، اب پاکستان کی طرح کی، ترکیے کی طرح کی، یہ ان کی جگہ اور ان کی کیا مقام نکلتا ہے اس ایمرجنگ گلوبل ریکنفیگریشن میں؟ کیا وہ اہم ہے؟ کیا وہ نتھی ہے کسی بگ پاور کے ساتھ پہلے کی طرح؟ نہیں، جو مڈل پاورز ہیں ان کے پاس اب ایک جگہ بن رہی ہے کہ وہ اپنے اپنے خطے میں بھی ایک کردار ادا کریں. اور چونکہ اب آپ کے پاس ایک توازن سا آ گیا ہے، اگر ہم توازن کی بات کریں، اول تو امریکہ اگر اپنے آئزولیشنزم کی طرف جاتا ہے تو وہ تو معاملہ بالکل ہی تبدیل ہو جائے گا، کہ جس میں آپ کسی کیمپ کے ساتھ نہیں ہیں. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ سنگاپور جو ہے یا انڈونیزیا ہے یا ملیشیا ہے یا ساؤتھ کوریا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر جو ہے وہ کس ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ امریکہ کے ساتھ. ان کی جو معیشت ہے وہ پرائمریلی کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ چین کے ساتھ. امریکہ کے ساتھ بھی جڑی ہے، I'm not saying کہ نہیں، لیکن رائٹ. تو یہ آپ نے ایک قزاقستان کیا کرتا ہے؟ قزاقستان نے ایک توازن رکھا ہوا ہے روس اور چین کے درمیان ایک طرف، اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات جو ہے وہ بہت اچھے ہیں، کیونکہ اس کا جغرافیائی طور پر وہ ہیمڈ ان ہے بیکاز آف چائنا اینڈ رشیا. سو اس نے ان کو بھی بیلنس کرنا ہے، اور ساتھ ہی اس نے امریکہ کے ذریعے امریکہ کی انویسٹمنٹ بھی لے کے آنی، امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھنے. تو آپ کے پاس جو مڈل پاورز ہیں ان کے پاس جو ہے وہ ایک زیادہ جگہ بن رہی ہے if they play it smart. اب اس کے اندر دو اور بنیادی شرائط ہیں. ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کی جو اندرونی جو خلفشار ہے، جس کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے اندر آپ کی سیاست آ جاتی ہے، اس کے اندر آپ کی پالیسیز آ جاتی ہیں، اس کے اندر آپ کی جو ایتھنیسٹیز ہیں، لنگوسٹک ایشوز ہیں. مطلب میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اوور آل بات کر رہا ہوں. اور پھر آپ کی معیشت آ جاتی ہے، اور پھر آپ کی فوجی قوت آ جاتی ہے. بالکل. اب اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ مڈل پاورز میں، اگر ہم مڈل پاورز کو لے لیں تو مڈل پاورز میں پاکستان ایکچولی ملیٹریلی از اے ویری اسٹرانگ اسٹیٹ. بالکل. لیکن جو دوسری دو جو چیزیں ہیں، انٹرنل ہارمنی اینڈ کوہیژن اینڈ اکانومی، وہاں پہ جو ہے نا ہم ابھی تک کوئی کسی صحیح سمت میں نہیں جا چکے. یہی مسئلہ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ بھی ہے. ساؤتھ افریقہ از اندر مڈل پاور. یہی مسئلہ نائجیریا کے ساتھ بھی ہے. یہی مسئلہ ان سم ویز جو ہے وہ انڈونیزیا کے ساتھ بھی ہے. یہی مسئلہ ترکیے کے ساتھ بھی ہے which is another middle power. ٹھیک ہے. تو یہ جو
اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے اس کے اندر جو یہ درمیانی قوتیں ہیں ان کے پاس جگہ بن چکی ہے، مزید جگہ بنے گی. دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ وہی کام اپنے اپنے خطے کے اندر وہی کام تو نہیں کرنا شروع کر دیں گے جو کہ بڑی طاقتیں کرتی ہیں، کہ وہ ہیجمونک جو ہے نا پاور پروجیکشن. ایک بات. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے خطے ایسے ہیں کہ جہاں پہ یہ درمیانی قوتیں جو ہیں یہ آپس میں متصل ہیں. مثال کے طور پہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، بھارت اور پاکستان. تو اور ان کے جو تعلقات ہیں اور ان کے جو مفادات ہیں، کیا ان کے اندر کنورجنس آئے گی، یعنی کوئی جڑاؤ آئے گا، یا وہ جو ہے ڈائیورجنس ہوگی. اگر تو ڈائیورجنس ہوگی تو معاملات جو ہے وہ سدھریں گے نہیں. اور مثلا اگر ہم بھارت اور پاکستان کی مثال لے لیں، پھر دونوں ممالک جو ہیں ان کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ ہوں گی کس چیز پر، کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جائے اور ایک دوسرے پر فوجی جو ہے وہ سبقت لی جائے. تو وہ جو باقی معاملات ہیں جو کہ کوآپریٹو لاکین کوآپریٹو فریم ورک ہے، کہ جس میں آپ بہت چیزیں کر سکتے ہیں، جیسے ماحولیات کے معاملات ہیں، لوگوں کے معاملات ہیں، اور بے شمار چیزوں کے معاملات ہیں، تجارت کے معاملات ہیں، وہ پھر پیچھے رہ جائیں گے. بالکل. تو مقصد یہ ہے کہ جو جگہ بن رہی ہے درمیانی قوتوں کے لیے، اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کریں گے، کس طریقے سے ایکسپلائٹ کریں گے، اس کی کچھ شرائط ہے. جی. اور وہ جو ہے منفیت کی طرف بھی جا سکتا ہے اور وہ مثبت طرف بھی جا سکتا ہے. رائٹ. تھینک یو اجاز. اور میرے خیال سے آخری چند منٹ ہے تو ذرا جلدی سے آج ایک مضمون چھپا ہے پرتاپ بانو مہتا کا، جو کہ انڈیا کے بہت ہی ایک نامی گرامی کومنٹیٹر ہیں اور بڑے لائک فائک آدمی ہیں. تو انہوں نے وہ مارکو روبیو چونکہ انڈیا کے دورے پر اس وقت پہنچ گئے ہیں انڈیا، تو انہوں نے کہا کہ انڈیا اور امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ الائنڈ نہیں ہیں. اور تو اس پہ انہوں نے پھر مزید تفصیل میں بھی گئے ہیں. تو میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ہم بات کر لیں. ویسے میرا اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، اس سے پہلے کہ آپ کریں بات، کہ جب تک تو ان کا بڑی ہاں نہیں وہ بڑا ایک دیسی قسم کی بات ہے کہ جب تک تو ان کی پیار محبت چل رہی تھی تو یہ سارے کامنٹیٹرز کہتے جی بس ایک نیا ایرا سٹارٹ ہو گیا ہے انڈو یو ایس کوپریشن کا، وہ دنیا کو یہ کر دے گا، وہ ایشیا کو وہ کر دے گا. اب امریکہ نے ذرا ٹرمپ نے تھوڑی جسے کہتے ہیں لفٹ کرانی کم کر دی ہے، تو اب ان کو یاد آ گیا ہے کہ جی ان کے تو انٹرسٹ ہی الائن نہیں ہوتے. تو میں اپنے اس اینگل سے بات کر رہا ہوں کہ a lot of this commentary is also a subject of how the US administration views India. مطلب it's a very transactional one. جی اجاز. نہیں، یہ آپ کا نقطہ بالکل بہت صائب ہے. دیکھیے اس کے پیچھے اصل میں ایک چکر ہے، اور وہ چکر کیا ہے، وہ ایک ریاست ہے. مطلب یہ میں اس کو سمپلیفائی کر رہا ہوں، نوئنگلی سمپلیفائی کر رہا ہوں، لیکن اس کے پیچھے ایک ریاست ہے اور اس کا نام ہے پاکستان. جی مسئلہ جو ہے نا پچھلے سال سے یہ پڑا ہوا ہے کہ یار ایک ہی ہو گیا. بس مطلب ہم تو جو ہے نا ہم تو ہمارے تو اتنے زبردست تعلقات تھے. پاکستان میں آ گیا سارا مسئلہ یہ ہے. بٹ آئی ایم سمپلیفائنگ اٹ، بٹ دیر آر ادر اسٹرکچرل ریزنز آلسو. دیکھیے کسی بھی دو ریاستوں کے مفادات ہمیشہ مکمل طور پر کبھی بھی اوور لیپ نہیں کرتے، لیکن دوستیاں اس حوالے سے ہوتی ہیں کہ کچھ بنیادی مفادات اور کچھ بنیادی ویلیوز کے اوپر
اصولوں کے اوپر اتفاق رائے ہو جاتا ہے، اور پھر اس اتفاق رائے کو اگر آپ سمجھ لیں کہ وہ بنیاد ہے تو پھر اس کے اوپر آپ عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ درست درست. بھارت کا ہمیشہ مثال کے طور پہ آج کل جو بھارت کے جو کھبے ہیں، مطلب کھبوں کا جو بھی ایز وی سے ان انگلش whatever is left of left، ان کا یہ ہے کہ جی دیکھیں جی پنڈت جواہر لال نہرو کے زمانے میں تو دیکھیں جی ہم نان الائنڈ تو جناب ورلڈ لیڈرشپ فلانا ٹمکانا، یہ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ جناب جب چین کے ساتھ آپ کی 1962 میں جنگ ہوئی تھی رائٹ. تو پنڈت صاحب جو ہے وہ خط لکھ رہے تھے جے ایف کے کو کہ وہ جی چینی تے آ گئے نے اتھے تو سانو بچاؤ. ٹھیک ہے، میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، دوز لیٹرز آر رائٹ there، اینی ون کین گو اینڈ ریڈ them. اچھا، سو مچ سو کہ جے ایف کے نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ امریکہ اور کچھ امریکہ کے مغربی اتحادی جو ہیں وہ باضابطہ ایک ایریل شو آف فورس کریں گے ان نیو ڈیلی ٹو بیسکلی سینڈ اے میسج ٹو چائنا. اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ چین نے جو کچھ کرنا تھا اس کے بعد یک طرفہ طور پہ انہوں نے اپنی فوجیں واپس بلا لی اور وہ جنگ ختم ہو گئی. لیکن اس کے بعد بھارت نے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کو باضابطہ سپیس دی بھارتی سرزمین پر کہ وہ اپنے انٹیلیجنس آپریشنز کے لیے U-2s فلائی کرے. ٹھیک ہے، ہمارے ادھر سے بھی ہوتے تھے، بڑا بیر میں، بڑا بیر سے روس کی طرف جاتے تھے، بٹ وی ور allied with the United States. India was supposedly non-aligned. لیکن چائنیز کی اسپائنگ کے لیے، ایسپیناج کے لیے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کا آپریشن جو ہے وہ بھارت کی سرزمین سے ہو رہا تھا. تو دیکھیے یہ اب تو بات ہوتی ہے نا کہ جی یہ تو واجپئی صاحب کے زمانے سے بہت زیادہ، کلنٹن کے زمانے سے جو ہے نا بہت زیادہ یہ ہو گیا. بھارت اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں ان میں اتار چڑھاؤ بالکل آتا رہا ہے اس سے پہلے، لیکن یہ کہنا کہ تعلقات نہیں تھے، بہت قریبی تعلقات تھے. مسئلہ بھارت کے ساتھ اب یہ ہوا ہے کہ وہ چونکہ وہ جو اپنا معاملات جو تھے، جو محبت کے جو معاملات تھے، وہ جو گرم آغوش جو تھی اس کے اندر چونکہ کوئی سردی جو ہے وہ آئی ہے. سوچنے کی بات یہ ہے، آپ میوٹ ہیں بائی دی وے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے تو یہی کام جو ہے وہ اپنے مغربی اتحادیوں کے ساتھ بھی کیا، وہ بالکل کیا ہے، بالکل کیا ہے. تو ہاں، اور یہ انڈیا مطلب وہی نا، انڈیا کا وہ ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا اس کو بولتے ہیں، وہ کدھر کو دیکھیں. حالانکہ اب آپ دیکھیں کہ ان کی پوزیشن جو ہے غزہ کے اوپر، ایران کے اوپر، جو روایتی طور پر نہرو کے زمانے میں نہروین ویو، ورلڈ ویو میں فرق تھی ذرا، نان الائنڈ اور سارا کچھ، اب تو بالکل ہی پورا طرح سے انڈیا نے کوشش بھی کی ہے کہ اس کیمپ کا، اور ابھی بھی کوشش کر رہا ہے کہ اس کیمپ کا حصہ بنے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ذرا آنکھیں بھی دکھا رہے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے آئی تھنک 20 سال کا ہوں گا، 21 کا ہوں گا، مجھے یاد نہیں ہے. تو میں نے جب وہ ایم فاسٹر کی وہ پیسج ٹو انڈیا پڑھا تھا، میں نے اس سے پہلے میں نے روم ود ویو ہیڈ ریڈ بیفور پیسج ٹو انڈیا. تو میں نے جب وہ پیسج ٹو انڈیا پڑھی تو I remember I wrote something at that time. تو اس میں نے I likened Pakistan to the predictable Dr. Aziz. And I likened India to what I described as the inscrutable Professor Godbole. اچھا،
اب یہ ہو رہا ہے کہ انڈیا از ٹرائنگ ٹو آؤٹ عزیز پاکستان. یس یس بالکل یہی ہوا. تو پتا ہے کہ یہ پورا دی انٹائر تھنگ ہیز بین اپ اینڈڈ. تو بالکل اینڈ آئی ایم ناٹ, آئی مین آئی ہیو آلویز سیڈ اینڈ آئی اسٹل سے دس, کیونکہ میں تو یہ ایسے ایسے کر کے بلسٹر کا جو ہے نا کوئی قائل نہیں ہوں. یہ ابھی یہ مارکا حق کے اوپر بھی جو ہے نا پوری اینیورسری ہوئی تو ہر طرح کی وہ جی ایسی یہ کرتا تھے وہ کرتا. آئی ڈونٹ ایکسیپٹ دس. آپ نے بہت سنجیدگی سے متانت سے بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ بھائی کچھ ہوا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی, آپ کی کیا کمزوریاں ہیں, آپ کی کیا جو ہے وہ قوت ہے, درست. کمزوریوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, قوت کو کیسے بڑھانا ہے, آپ کے جو ساختیاتی مسائل ہیں معیشت کے, جس کے اندر صحت کے شعبے آ جاتی ہے, تعلیم کیا آپ کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. یعنی وہ جو ہے نا کہ وہ غالب کا کہ نگاہ کی ہم نے پیدا رشتہ ربط علائق سے, وہ تو رشتہ ربط علائق تے ہن رہا ہی کوئی نہیں نا. اتوں آ گئی چیٹ جی پی ٹی, جی اس نے مزید جو ہے وہ بیڑا غرقا دیا. اب تو یہ بات ہے کہ آپ اگر کوئی سنجیدہ بات کریں جس کے اندر کوئی تھوڑی سی بھی کوئی گہرائی کا پہلو, اگلا کہتا ہے جی بڑی فلسفیانہ گل کرتی, ایز اف کسی چیز کی کو گہرائی میں جا کے اس کے بارے میں بات کرنا جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک منفی نقطہ بن چکا ہے. جی غلط کام ہے. اب یہ ایسی بات ہے, یہ ایسی بات ہے کہ جیسے میں ایک کم مایا بندہ اس بات کی شکایت کروں, وہ دیکھو جی غالب نے کڈی مشکل شاعری لکھ دیتی ہے. او بھائی جان, وہ غالب نے میرے واسطے نہیں لکھی. غالب کا کام نہیں ہے کہ وہ لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر واسطے لکھے شاعری. یس میرا کام ہے کہ میں اپنے آپ کو اوپر لے جا کے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کروں. ایبسلیوٹلی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. ادھر گنگا ہی الٹی بہنا شروع ہو گئی ہے. بالکل مطلب ہے یو سے کہ یار I don't understand Chomsky, I don't understand Said, I don't understand Arrighi, I don't understand Kant, I don't understand Nietzsche. بھائی, if you don't understand then that's your damn problem, not theirs. not theirs. جی بالکل ایسی ہی بات ہے. اور پھر یہ جو سطحیت کی آپ نے بات کی, ویکھو اپنا جڑے آندے نے سوپس آندے نے جڑے 7 تو لے کے 10 بجے تک انٹرٹینمنٹ, یس بس پھر تسی ہو جا کے بالکل سیریس کام کرن دی. تو بہرحال جی آج کے لیے اختتام کرتے ہیں. میں جانے سے پہلے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان آرمی کی طرف سے بھی وہ آ گیا ریڈ آؤٹ, ہر کاری اعلامیہ جاری ہو گیا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایران کا ایک نتیجہ خیز دورہ مکمل کیا ہے, جہاں انہوں نے جاری سفارتی کوششوں کے سلسلے میں ایرانی قیادت سے تفصیلی ملاقاتیں اور مذاکرات کیے. مذاکرات کو مثبت اور تعمیری قرار دیا گیا ہے اس اعلامیہ میں, جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک حتمی معاہدے کی طرف حوصلہ افزا پیش رفت ہونے کی نوید بھی دی جا رہی ہے. میں یہ ترجمہ ساتھ ساتھ کر رہا ہوں. اور نوید دی جا رہی ہے. دیکھیں ہونا کیا ہے, دیکھیں دو چیزیں. یہ عین ممکن ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک پرفارمیٹیو ایکسرسائز کرے آف another راؤنڈ آف بامبنگ. رائٹ, بٹ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا, یا تو ہی گیٹ سیریسلی انٹو دس کہ جی وہ آپ یہ وہ باکسر وغیرہ کو لے آئے ہیں, وہ مرینز کی ڈپلائمنٹ کریں یا گراؤنڈ فورسز جو ہے وہ ان کو انڈکٹ کریں, یہ کریں وہ کریں. ایک تو یہ ہے جی, it's a very high risk strategy with little to no payoffs. right. The other is you performative strikes and then try and say کہ oh we basically that's the end of it. So لیکن جو خلیج میں جو زمینی حقائق ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں. یا
جنگ سے پہلے کے بالکل زمینی حقائق کچھ اور تھے، جنگ کے بعد کے زمینی حقائق کچھ اور ہیں، کچھ اور ہے بالکل اور اس لیے جو خلیج کے ممالک بھی ہیں اور خطے کے باقی ممالک بھی ہیں بشمول پاکستان کے، we have to actually begin to re-evaluate کہ going forward what is it and how is it that we're going to tackle this situation. ایبسولوٹلی تھینک یو اجاز، بہت شکریہ، اور ناظرین کا بھی شکریہ جنہوں نے آج پروگرام دیکھا اور اس میں شامل ہوئے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کے لیے خدا حافظ.